السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب سورت شروع کی جائے تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی نہایت ضروری ہے، سوائے سورہ براءت کے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس چھوٹی سی عبارت میں مصنف نے دو باتیں بیان کی۔ ایک تو بسملہ کا محل اور ایک بسملہ کا حکم، یعنی بسملہ کہاں پڑھنی ہے اور بسملہ پڑھنا کیسا ہے، یہ دو باتیں بیان کی۔ یعنی جب سورت شروع کی جائے یہ محل ہے اور نہایت ضروری ہے، یہ حکم ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی صورت میں بسملہ کا پڑھنا ضروری کہا، ضروری کیوں کہا مصنف نے، یہ سوال ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ضروری اس لیے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر صورت کے شروع میں بسملہ لے کر آتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر صورت کے شروع میں بسملہ لے کر آئے۔ نمبر 2، مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، جو مصاحف عثمانیہ، اب مصاحف عثمانیہ کو یوں سمجھے کہ جب آخری مرتبہ قرآن کریم لکھا گیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور تمام صحابہ کے تقریباً لکھا ہے لوگوں نے 12,000 صحابہ وہاں موجود تھے، تو ان کے سب کا اتفاق سے سب متفق ہو کر جو قرآن کریم اس وقت لکھا گیا، اور ایک قول کے مطابق 5، ایک قول کے مطابق 8، اعلیٰ اختلاف الاقوال، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مصاحف کو لکھوایا ان کو کہتے ہیں مصاحف عثمانیہ۔ یہ مستقل ایک الگ بحث ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ قرآن کریم آخری مرتبہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لکھا گئے، جو مصاحف الگ الگ لکھے گئے، ان کو کہتے ہیں مصاحف عثمانیہ۔ تو مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اقرؤوا ما فی المصحف، جو کچھ ہے قرآن میں پڑھیے۔ نمبر 3، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسملہ نازل ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیتے تھے کہ اب پہلی صورت ختم ہو گئی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہر صورت کے شروع میں بسملہ کی تعلیم فرمائی، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسملہ کو ضروری کہا۔ لیکن مصنف نے تاکید کیوں بیان کی، نہایت ضروری کیوں فرمایا، تاکید کیوں بیان کی؟ اگر صرف صحابہ نے ابتدائی صورت میں بسملہ لکھنے کا اہتمام فرمایا ہوتا، غور سے سنیں، اگر صرف یہ تاکید کیوں بیان کی، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ صرف صحابہ نے ابتدائی صورت میں بسملہ لکھنے کا اہتمام فرمایا ہوتا تو بھی ان کی اتباع ضروری ہو جاتی، لیکن یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم فرمائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی
ہر صورت کے شروع میں بسملہ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہر صورت کے شروع میں بسملہ لے کر آئے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید فرمائی۔ بس سمجھ گئے؟ لیکن سورہ توبہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کی ابتدا میں بسملہ نہیں ہے، اس کی ابتدا میں بسملہ نہیں ہے، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا قول سوائے برات کے، یہ مجمل عبارت ہے جس سے مراد دیگر صورتوں کے مانند 2 صورتیں ہیں۔ کیا مطلب لڑکوں؟ دیگر صورتوں کے معنی پہلے سمجھ لیجئے، یعنی کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص تلاوت شروع کرے گا تو جب تالی تلاوت کرے گا تو اب اس کی 2 صورتیں ہو جائے گی، 2 شکلیں ہو جائیں گی۔ ایک تو ابتدائی قرات، ابتدائی صورت، ابتدائی قرات، ابتدائی صورت، یعنی تلاوت کرنا تالی شروع کر رہا ہے اور وہ بھی صورت سے شروع کرتا ہے، تو اس کو کہیں گے ابتدائی قرات، ابتدائی صورت۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اس کو کہیں گے ابتدائی قرات، ابتدائی صورت۔ دوسری شکل درمیانی قرات اور ابتدائی صورت، درمیانی قرات، ابتدائی صورت، مطلب پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں اور کوئی صورت شروع ہو رہی ہے، پڑھتے پڑھتے آ رہے ہیں اور کوئی صورت شروع ہو رہی ہے، اس کو کہیں گے درمیانی قرات، ابتدائی صورت۔ اس کو ہم نے کہا کہ اس سے مراد دیگر صورتوں کے مانند 2 صورتیں ہیں سوائے برات میں۔ تو 2 صورتیں سمجھ لیا آپ نے، ایک تو ابتدائی قرات، ابتدائی صورت، اور دوسری درمیانی قرات اور ابتدائی صورت، ٹھیک۔ تو اسی طرح سورہ برات میں بھی یہی حال ہوگا، یعنی اب ابتدائی برات کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو ابتدائی قرات، ابتدائی برات، اور درمیانی قرات، ابتدائی برات۔ کیا ابتدائی قرات، ابتدائی برات، یعنی کوئی تالی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے کہاں سے؟ سورہ برات سے، سورہ توبہ سے، تو اس کو کہیں گے ابتدائی قرات، ابتدائی برات۔ درمیانی قرات، ابتدائی برات، سورہ انفال پڑھتے پڑھتے آیا اور پھر سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، براءۃ من اللہ، یہ اس کو کہیں گے درمیانی قرات، ابتدائی برات۔ یہ 2 شکلیں بن رہی ہیں۔ ان میں صورت ثانیہ یعنی درمیانی قرات ابتدائی برات میں، درمیانی قرات ابتدائی برات میں، یعنی سورہ انفال پڑھتے پڑھتے آئے پھر سورہ توبہ شروع ہوئی، اس کو کہیں گے درمیانی قرات، ابتدائی برات۔ تو صورت ثانیہ یعنی دوسری صورت میں درمیانی قرات، ابتدائی برات میں تو ترک بسملہ پر سب کا اتفاق ہے، یعنی سورہ انفال پڑھتے پڑھتے آئے پھر سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے تو سب لوگ منع کرتے ہیں یہاں بسملہ نہیں پڑھیں گے، بسملہ نہیں پڑھیں گے، اتفاق ہے سب کا۔ لیکن اختلاف ابتدائی قرات، ابتدائی برات میں ہے، اختلاف تو ابتدائی قرات، ابتدائی برات میں ہے۔ اب اس میں لڑکوں 2 جماعتیں ہیں، 2 طبقے ہیں۔ ایک مختصر سی جماعت ہے، علامہ سخاوی، احوازی، ابن شیخ، امام طحاوی وغیرہ چند حضرات ہیں۔ اس کو آپ نام دے دیجئے اس طرح کہ ایک جماعت ہے جن کو کہیں گے مجوزین بسملہ، جو بسملہ کو جائز قرار دیتے ہیں ابتدائی قرات، ابتدائی برات میں، یعنی تلاوت کرنا شروع کر رہے ہیں اور وہ بھی سورہ برات سے،
تو کہتے ہیں کہ ہاں بسملہ پڑھیں گے، تو اس کو نام تعبیر دیں مجوزین بسملہ۔ تو مجوزین بسملہ میں کون کون ہیں؟ علامہ سخاوی، احوازی، ابن الشیخ اور امام طحاوی رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ وغیرہ چند حضرات۔ مختصر جماعت ہے جو بسملہ کو جائز قرار دیتی ہیں۔ اور دوسری جماعت مانعین بسملہ، جو لوگ بسملہ کو منع کرتے ہیں، اس میں تمام قراء اور تمام فقہا ہے۔ اب آگے سمجھیے، مانعین کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے، یہ جملہ یاد رکھنا، وکالت کرتے ہوئے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ مانعین کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے مجوزین میں سے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانعین جو بسملہ کو منع کرتے ہیں، مانعین ابتدائی قرات اور ابتدائی براءت میں بسملہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ سورہ براءت کا مضمون غضب کا ہے، اور بسملہ آیت رحمت ہے، اور غضب اور رحمت کا اجتماع نامناسب ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اس وجہ سے منع کرتے ہیں، دوسری وجہ بیان کرے، ایک تو پہلے اوپر بیان کی جو پہلے کہا کہ بسملہ آیت رحمت ہے اور سورہ براءت کا مضمون غضب کا ہے، تو غضب اور رحمت کا اجتماع نامناسب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کی وکالت کر رہے ہیں؟ مانعین کی وکالت کرتے ہیں، اور وہ کس میں سے ہیں؟ مجوزین بسملہ میں سے ہیں۔ اور دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں، یا اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ سورہ براءت سورہ انفال سے علیحدہ مستقل صورت ہونے کا کوئی قطعی فیصلہ نہ ہو سکا ہو، اس وجہ سے منع کرتے ہیں۔ لیکن علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وجہ ممانعت نزول بالغضب ہے تو یہ غضب کفار مکہ کے ساتھ تھا، نزول بالغضب ہے تو یہ غضب کفار مکہ کے ساتھ تھا، جبکہ ہم تو برائے تبرک بسملہ پڑھتے ہیں۔ اگر وجہ ممانعت اس کے مستقل صورت ہونے کا قطعی فیصلہ نہ ہونا ہے تو چونکہ درمیان صورت میں بسملہ جائز ہوتی ہے، اس لیے سورہ براءت پر بھی جائز ہونی چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کے تحت مجوزین بسملہ کی طرف سے ایک بات یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ابتدائی صورت میں بسملہ کا نہ ہونا، اگر ابتدائی براءت میں بسملہ کا نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ بسملہ آیت رحمت ہے اور سورہ براءت کا مضمون غضب کا ہے، جن کا اجتماع نامناسب ہے، تو یہ مانعین کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر یہی بات ہوتی تو سورہ لہب کی ابتدا میں بھی بسملہ نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں بھی تو غضب خداوندی ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر اتنی بات سمجھ گئے تو آگے چلتے ہیں۔ امام طحاوی کیا کہتے ہیں کہ مانعین اگر یہ کہتے ہیں کہ بسملہ آیت رحمت ہے اور سورہ براءت کا مضمون غضب کا ہے، دونوں کا اجتماع نامناسب ہے، یہ کس نے کہا؟ علامہ سخاوی نے کہا، مانعین کی وکالت کرتے ہوئے۔ اور علامہ سخاوی کس میں سے ہیں؟ مجوزین میں سے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا وکالت کا جملہ یاد رکھنا تو آگے کام آئے گا۔ تو یہ مانعین کا کہنا درست نہیں۔ کون کہتے ہیں؟ امام طحاوی۔ کیونکہ اگر یہی بات ہے تو سورہ لہب میں بھی تو اللہ کا غصہ ہے، تو اس میں تو بسملہ ہے، تو اس میں بھی بسملہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اولاً تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس کرنا ہی درست نہیں ہے، اس لیے کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مانعین کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو دو باتیں بیان کی ہیں، وہ دو باتیں مانعین میں سے کسی نے کہی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ وکالت والا جملہ یاد رکھنا کہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مانعین کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو دو باتیں بیان کی،
وہ دو باتیں معنی میں سے کسی نے کہی نہیں. وہ علامہ سخاوی خود قیاس کر رہے کہ شاید اس وجہ سے نہیں پڑھتی، شاید اس وجہ سے نہیں پڑھتی. بات سمجھ گئے؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مانعین کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو دو باتیں بیان کی ہیں وہ دو باتیں مانعین میں سے کسی نے کہی نہیں ہے. یہ تو مجوزین بسملہ میں سے علامہ سخاوی نے خود مانعین بسملہ کی وکالت کرتے ہوئے کہی ہے. اور مزید صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ سورہ لہب کا سورہ براءت سے کوئی جوڑ نہیں ہے. سورہ لہب کا سورہ براءت سے کوئی جوڑ نہیں ہے. کیوں؟ آپ سنیے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی قوم آپس میں کسی معاہدے میں عہد شکنی کرتی تھی تو اس کو تحریر میں لاتی تھی اور اس تحریر نامہ کی ابتدا بلا بسملہ کرتی تھی. جب وعدہ توڑ دیتے تھے تو اس کو تحریر نامہ میں لاتی تھی اور تحریر میں اس تحریر نامے میں ابتدا جو کرتے تھے بلا بسملہ کرتے تھے. اور یہاں سورہ براءت کا مضمون بھی عہد شکنی کا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کے مطابق سورہ براءت کو بلا بسم اللہ نازل فرمایا تاکہ وہ سمجھ جائے کہ اللہ رب العزت عہد شکنی کی وجہ سے ناراض ہے. اور سورہ لہب میں نقض عہد کا مضمون نہیں ہے. سورہ براءت میں نقض عہد کا مضمون ہے اور سورہ لہب میں نقض عہد کا مضمون، عہد شکنی کا مضمون نہیں ہے. اس وجہ سے بسملہ نہیں لکھی گئی. ٹھیک. دراصل معنین نے بسملہ کی یہاں ترک بسملہ کی وجہ ہی نہیں ہے جس کو علامہ سخاوی نے بیان فرمایا. بات سمجھ گئے؟ بلکہ اصل وجہ تو ابتدائی براءت میں بسملہ کا عدم نزول ہے. دوسری بات کہ سورہ براءت پر بسملہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سورہ براءت پر بسملہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا. یہ تین باتیں ہیں. لیکن ایک مضبوط دلیل مانعین کی طرف سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سورہ براءت کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری عمر میں ہوا اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ سورہ براءت کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری عمر میں ہوا اور آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف نہیں لے گئے. تو پھر یہ جو سورہ براءت کا مضمون کفار مشرکین کو پہنچانا تھا تو مشورہ ہوا، اللہ کے رسول تو نہیں جا رہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا، بھئی یہ صورت لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دے کر بھیجا تھا، تربیت کر کے بھیجا تھا. چنانچہ جب تربیت کے ساتھ بھیجا، تربیت کر کے بھیجا، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے تو آپ گویا آپ کے نائب ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ آپ ایام حج میں سب کو یہ سورت سنا دو تاکہ سب کو اطلاع ہو جائے کہ کفار اور مشرک حج کو نہ آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ کے بعد اس کو سنایا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کے بعد اس کو 3 مرتبہ سنایا، اور ابتدا میں بسملہ نہیں پڑھی، اور آپ کا ترک بسملہ والا فعل یہ اپنا ذاتی نہیں تھا، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی کے نائب بن کے آئے تھے، تربیت پا کر آئے تھے، تو یہ ترک بسملہ والا فعل اپنا ذاتی نہیں تھا، بلکہ آپ تو حضور کی نیابت کر رہے تھے، لہذا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بسملہ نہیں پڑھی۔ معلوم یہ ہوا اتنے بڑے مضبوط اور قوی دلائل سے کہ ابتدائے قرات اور ابتدائے براءت میں بھی بسملہ نہیں پڑھی جائے گی۔ بس امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل طلبہ عزیز کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ضرور اطلاع کر دیں۔